بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 194 اور اس سبق میں ہم بات کریں گے باب الیمینی فی الکلام میں ایک فصل ہے، اور وہ فصل الگ اس لیے کی ہے کہ اس میں بھی کلام سے متعلق ہی اور بات نہ کرنے سے متعلق ہی قسم ہے، لیکن اس میں ایک خاص وقت اور خاص ایک زمانے کے ساتھ مقید کر رہا ہے کہ اتنے زمانے تک میں فلاں شخص سے بات نہیں کروں گا۔ اس میں لفظ حینہ یا زمان کا لفظ اور دہر کا لفظ وہ استعمال کر کے قسم اٹھاتا ہے، تو اس حوالے سے اس کو ایک مستقل فصل کے اندر ذکر کیا ہے۔ لیکن پہلے ایک مسئلہ ہے جو اس فصل سے پہلے پچھلے سبق کے طویل ہونے کی وجہ سے ہم سے رہ گیا تھا، اس کو ہم ذکر کریں گے، اس کے بعد اس فصل کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اچھا، وہ پچھلا مسئلہ یہ تھا کہ قسم یہ کھاتا ہے کہ وَإِنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ صَاحِبَ هَذَا الطَّيْلَسَانِ فَبَاعَهُ ثُمَّ كَلَّمَهُ حَنِيثًا، کہ قسم اٹھائی ہے کہ اس چادر والے کے ساتھ میں بات نہیں کروں گا، پھر اس نے اس چادر کو فروخت کر دیا، پھر اس نے اس شخص سے بات کر دی، تو فرماتے ہیں کہ یہ حانث ہو جائے گا۔ لأن هذه الإضافة لا يحتمل إلا التعريف لأن الإنسان لا يعاد لمانا في الطيلسان فصار كما إذا أشار إليه۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو اضافت ہے کہ اس چادر والے سے بات نہیں کروں گا، تو یہ چادر والے سے بات، یعنی یہ جو اضافت ہے صرف اور صرف تعریف کا احتمال رکھتی ہے اور کسی چیز کا احتمال نہیں رکھتی۔ یعنی اس بندے کی تعریف ہو رہی ہے، تعریف کا مطلب اس کی پہچان کرائی جا رہی ہے کہ یہ سب لوگ بیٹھے ہیں، ان میں یہ چادر والا جو شخص ہے نا، اس سے میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ صرف اس کی تعریف مقصود ہے، اس کی پہچان مقصود ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ اس کی چادر کی وجہ سے دشمنی تو نہیں کی جاتی نا، چادر کے ساتھ کیا دشمنی ہے، تو لہٰذا یہ انسان کے ساتھ ہی ہے، تو لہٰذا یہ ایسے ہی ہوگا گویا کہ اس کی طرف باقاعدہ اشارہ کر دیا، تو جب اشارہ کرو تو وہ متعین ہو جاتا ہے، تو اس کی پھر ذات بھی متعین ہو جاتی ہے، جب بھی اس سے بات کرے گا تو حانث ہو جائے گا، تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ اور بالکل اسی طرح اگلا مسئلہ بھی ہے کہ ومن حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه وقد صار شيخا حانثا، کہ قسم کھائی کہ میں بات نہیں کروں گا اس نوجوان سے، اشارہ کیا اور ساتھ ذکر کیا کہ یہ نوجوان، اس سے میں بات نہیں کروں گا، تو پھر اب اس کی ذات چونکہ اشارے کے ساتھ متعین ہو چکی ہے، اب اگر اس کے ساتھ بات کرتا ہے بوڑھا ہونے کے بعد تو پھر بھی یہ حانث ہو جائے گا، کیونکہ لأن الحکم تعلق بالمشار الیہ اذ الصفۃ فی الحاضر لغو وهذه الصفۃ لیست بداعیۃ لليمین علی ما مر من قبل۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر حکم مشار الیہ کے ساتھ متعلق ہے، اور مشار الیہ کے ساتھ اس لیے متعلق ہے کہ یہاں پر جو شاب اس نے صفت ذکر کی ہے، تو جب سامنے موجود ہو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو تو حاضر کے اندر جو صفت ہوتی ہے نا وہ لغو ہوتی ہے، اب چونکہ وہ سامنے موجود ہے اب اس کی صفت اور وصف بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اب اس کی ذات مراد ہوگی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اب وہ ذات بوڑھا ہونے کے بعد بھی وہی ذات ہے، تو لہٰذا اگر بوڑھا ہونے کے بعد بھی بات کرے گا تو حانث ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اس رطب کو نہیں کھاؤں گا، مطلب رطب پکی ہوئی کھجور ہے اس کو نہیں کھاؤں گا، بعد میں وہ اس کو کھاتا ہے اس حال میں کہ وہ تمر بن چکی ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں وہ حانث نہیں ہوتا، تو یہاں پر بھی حانث نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کہتے ہو کہ بھئی وصف لغو ہے، یہاں پر تو وصف لغو نہیں ہوا، رطب کے بجائے وہ تمر بن چکی ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ بھائی حاضر کے اندر جو وصف ہوتا ہے وہ لغو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط بھی ہوتی ہے کہ وہ وصف ایسا ہو کہ جو قسم کی طرف داعی نہ ہو، قسم اس کی وجہ سے کھانے کا داعیہ پیدا نہ ہوتا ہو، اور وہ رطب اور تمر کے اندر جو بات ہے اس کے اندر رطب صفت اور تمر جو صفت ہے اس سے قسم اٹھانے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ بعض مرتبہ انسان رطب نہیں کھاتا، وہ تمر کھانا چاہتا ہے، تو لہٰذا وہ رطب کے بارے میں قسم اٹھا سکتا ہے، اور وہ رطب ہونا اس کا یہ صفت اس کو قسم کی طرف ابھار سکتی ہے، تو اس لیے ٹھیک ہے اشارہ بھی اس کی طرف کر دیا حاضر رطب، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قسم اٹھا سکتا ہے اس کے وصف کی وجہ سے، اور وہ وصف ظاہر ہو گیا تو بعد میں کھانے سے حانث نہیں ہوگا۔ جبکہ یہاں پر جو الشاب ہے یعنی نوجوان، تو فرماتے ہیں کہ اس کا یہ نوجوان ہونا یہ ایسی صفت ہے کہ جو قسم کی طرف داعی نہیں ہے کہ بھئی جو بھی نوجوان ہوگا اس سے آپ بات نہیں کرو گے، نہیں،
لہٰذا قسم کی طرف یہ داعی نہیں ہے یہ صفت، جیسے کہ ماقبل میں بھی یہ تفصیل گزر چکی ہے۔ تو یہ باب کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا۔ اب اس میں آگے ایک فصل ہے، اس فصل کو بھی ہم ساتھ ہی اس سبق میں ذکر کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ امام قدری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے، فصل ومن حلف لا يكلمه حينا او زمانا او الحين او الزمان فهو على 6 اشهر لان الحين قد يراد به الزمان القليل وقد يراد به 40 سنة. قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر وقد يراد به 6 أشهر. قال الله تعالى تؤتي أكلها كل حين وهذا هو الوسط فينصرف إليه، وهذا لأن اليسير لا يقصد بالمنع لوجود الامتناع فيه عادة، والمؤبد لا يقصد به غالبا لأنه بمنزلة الأبد ولو سكت عنه يتأبد فتعين ما ذكرناه. وكذا الزمان يستعمل استعمال الحين، يقال ما رأيتك منذ حين ومنذ زمان بمعنى، وهذا إذا لم تكن له نية. أما إذا نوى شيئا فهو على ما نوى لأنه نوى حقيقة كلامه. امام قدری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی اس طریقے سے کہ وہ فلاں سے حینن یعنی ایک حین تک بات نہیں کرے گا، نکرہ استعمال کیا، او زمانن نکرہ استعمال کیا، او الحین او الزمان الف لام کے ساتھ معرف باللام کر کے ان کو استعمال کیا کہ بات نہیں کرے گا، تو اس حین اور اس زمان کا اطلاق کتنی مدت پر کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ 6 مہینے کی مدت اس سے مراد ہوگی۔ 6 مہینے کی مدت ہم نے کہاں سے نکالی؟ تو فرماتے ہیں کہ جو حین کا لفظ ہے اس سے تھوڑا سا زمانہ بھی مراد ہو سکتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، صرف نماز کا وقت مراد ہوتا ہے، تو اس سے زمانے قلیل بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور کبھی کبھار اس سے 40 سال کی مدت بھی مراد لی جا سکتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل اتی علی الانسان حین من الدہر۔ مفسرین کے نزدیک حل اتی علی الانسان حین، اس حین سے مراد 40 سال کی مدت ہے، اور کبھی کبھار اس سے 6 مہینے بھی مراد لیے جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت، یعنی اس میں کھجور کے درخت بھی مراد لیا ہے، تو اپنا پھل یعنی وہ لے کر آتا ہے کل حین، تو کل حین سے مراد 6 مہینے ہیں کہ وہ پھول لگنے سے لے کر پھل کے آخر تک تیار ہونے تک 6 مہینے کا عرصہ ہے، تو کل حین یعنی ہر 6 مہینے کے اندر اس کا وہ پھل آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو معنی ہے 6 مہینوں کا یہ وسط ہے، زمانہ قلیل بھی مراد لیا جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ 40 سال کا عرصہ بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے، اور 6 مہینے کا بھی، اور 6 مہینے جو ہے وہ ایک درمیانی ہے، لہذا فینصرف الیہ یا فینصرف الیہ یمین اسی کی طرف پھیرے گی اور اس سے 6 مہینے مراد ہوں گے۔ اچھا یہ 6 مہینے کیوں ہم نے مراد دی؟ فرماتے ہیں کہ لأن اليسیر لا يقصد بالمنع، تھوڑا سا جو زمانہ ہے اس سے مراد دیا جا سکتا ہے، تو قسم کے اندر تھوڑا سا وقت وہ مقصود نہیں ہوتا کہ مطلب اگر نماز کے وقت تک میں اس سے بات نہیں کروں گا تو یہ عام طور پر مراد نہیں ہوتا۔ انسان اگر قسم کھاتا بھی ہے کہ اس سے بات نہیں کروں گا ایک زمانے تک، تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ تو غصے میں ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں ساری زندگی بات نہ کروں، تو لہذا تھوڑی مدت مراد نہیں ہوتی۔ لوجود الامتناع فی عادتاً، عادتاً اس سے امتناع ویسے بھی ہو جاتا ہے، یعنی نماز کے وقت کیا بلکہ کئی دنوں تک انسان دوسرے سے بات بغیر قسم کھائے بھی نہیں کر سکتا، یعنی ایسا ممکن ہے۔ اور والمؤبد لا يقصد به غالباً، اور ہمیشہ کے لیے بات کرنا یہ بھی غالباً جو ہے وہ مقصود نہیں ہوتا، یعنی انسان پوری زندگی کسی کے ساتھ بات کرنی چھوڑ دے تو غالب یہی ہے، ایک دو واقعات تو ہیں لیکن غالب یہی ہوتا ہے کہ انسان نہیں چاہتا کہ میں ساری زندگی کسی سے بات کو ترک کر دوں، لأنه بمنزلۃ الابد، کیونکہ یہ بمنزلہ ابد کی ہو جائے گا کہ ہمیشہ کے لیے۔ ولو سکت عنہ یتعبد، اگر یہ حینن کا لفظ استعمال نہ کرتا تو پھر تو یہ قسم ہمیشہ کے لیے ہوتی، تو لہذا فتعین ما ذکرنا ہو، جب حینن کا ذکر کیا تو ہم کہیں گے بھئی جو ہم نے ذکر کر دیا 6 مہینے کا تو وہی مراد ہوگا، وہی متعین ہو جائے گا۔ اور اس طریقے سے وقت الزمان، فرماتے ہیں کہ یہ تو حین کی تحقیق ہم نے کی، زمان جو ہے یہ بھی حین کے استعمال کی طرح ہی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے ما رأیتک منذ حین و منذ زمان بمعنی، منذ حین اور منذ زمان یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔
فرماتے وہاد اذا لم تکن له نیت، فرماتے یہ جو 6 مہینے کی مدت ہم نے زمان اور رخین سے لی ہے یہ اس وقت ہے کہ جب انسان کی کوئی اپنی نیت نہ ہو. اما اذا نوا شیئا، اگر وہ کسی چیز کی اس میں نیت کرتا ہے، یعنی چیز کا مطلب کسی متعین دنوں کی نیت اس میں کرتا ہے، تو فهو علی ما نوا، جتنے کی وہ کرتا ہے وہی مراد ہوں گے. لأنه نوا حقیقت کلامی، کیونکہ گویا کہ اس نے اپنے حقیقی کلام کی معنی کی نیت اس نے کی ہے. آگے چلتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ الدَّهْرُ عِنْدَهُمَا وَقَالَ ابو حنیفہ رحمہ اللہ الدَّهْرُ لَا أَدْرِي مَا هُوَ وهذا الاختلاف في المنكر هو الصحيح. وأما المعرف باللام بالألف واللام يراد به الأبد عرفا لهما أن دهرا يستعمل استعمال الحين والزمان، يقال ما رأيتك منذ حين ومنذ دهر بمعنى. وابو حنیفہ رحمہ اللہ توقف في تقديره لأن اللغات لا تدرك قياسا والعرف لم يعرف استمراره لاختلاف في الاستعمال. اس عبارت میں دہر کا جو لفظ ہے اس سے متعلق تحقیق فرما رہے ہیں کہ اگر دہر کے لفظ کے ساتھ اس نے قسم کھائی کہ میں فلاں کے ساتھ ایک دہر تک بات نہیں کروں گا، تو صاحبین کے نزدیک تو اس سے مراد 6 مہینے ہیں، اسی طریقے سے جس طرح حین سے اور زمان سے. اور راجح قول بھی یہاں پہ صاحبین کا ہے ان دونوں مسئلوں کے اندر کہ 6 مہینے ہی مراد ہوں گے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دہر کے مقدار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لا ادری، مجھے اس کی مقدار کا پتہ نہیں ہے. وہ اس کی وجہ بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ جو پہلے یہ فرماتے صاحب ہے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ دہر جب نکرہ ہو اس میں ہے. راجح قول کے مطابق یہ اختلاف اس میں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے کہ مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کی کیا مقدار ہے، اور صاحبین اس کو 6 مہینے پر محمول کرتے ہیں. جہاں تک جب یہ معرف باللام ہو، اس پہ الف لام داخل ہو، تو اس سے بالاتفاق الابد یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو زمانہ ہے وہ مراد لیا جاتا ہے. تو اگر اس نے الدہر استعمال کیا تو یہ تو بالاتفاق اس سے ساری زندگی بات نہ کرنے کی قسم اٹھانا مقصود ہوگا. صاحبین فرماتے ہیں کہ دہر جو ہے وہ خین اور زمان کی طرح ہی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے ما رأیتو کا منذ خین و منذ دہر بمعنی، ایک ہی معنی میں. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کی مقدار میں توقف کیا ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ لغات جو ہوتی ہیں ان کو قیاس کے مطابق ان کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، کہ جس طریقے سے صاحبین نے کیا ہے خین اور زمان کے اوپر قیاس. اور عرف کے اندر بھی اس کا کوئی استمرار اور کسی خاص معنی کے اندر اس کا استعمال وہ بھی معروف نہیں ہے، کیونکہ اس کے استعمال میں اختلاف ہے. تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے توقف کیا ہے. راجح قول یہاں پر صاحبین کا ہے. وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ أَيَّامًا فَهُوَ عَلَى 3 أيام لأنه اسم جمع ذكر منكرا فيتناول أقل الجمع وهو 3. ولو حلف لا يكلمه الأيام فهو على 10 أيام عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال على الأسبوع ولو حلف لا يكلمه الشهور فهو على 10 أشهر عنده وعندهما على 12 شهرا لأن اللام للمعهود وهو ما ذكرنا. فرماتے ہیں کہ اگر قسم کھائی ہے کہ فلاں سے بات نہیں کروں گا ایامن یعنی چند دن تک، تو ایامن کا لفظ نکرہ استعمال اس نے کیا ہے اور ایامن جمع ہے. فرماتے ہیں جمع کا اطلاق 3 پر ہوتا ہے کم سے کم افراد اس کے، تو لہٰذا 3 پر ہی اس کا اطلاق ہو جائے گا. فرماتے ہیں یہ جمع کا اسم ہے اور نکرہ استعمال ہوا ہے، تو لہٰذا جمع کے سب سے کم افراد کو یہ شامل ہوگا اور وہ ہے 3. اور اگر قسم کھاتا ہے الف لام کے ساتھ ایام کو ذکر کر کے، تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 10 دن ہوں گے الایام کا. صاحبین فرماتے ہیں کہ اس سے 1 ہفتہ مراد ہوگا ان ایام سے جب الف لام داخل کیا ہے. اور اگر وہ قسم کھاتا ہے کہ شہور یعنی جمع شہر کی ہے یعنی مہینوں تک بات نہیں کروں گا، تو شہور الف لام کے ساتھ ہے، تو فرماتے ہیں اس سے 10 مہینے مراد ہوں گے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، اور صاحبین کے نزدیک اس سے مشہور جو 12 مہینے ہیں سال کے وہ مراد ہوں گے. صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ لام جو ہے یہاں پر عاد خارجی کا ہے، اور اس سے وہ متعین جو عرف میں مہینے ہیں یا متعین دن ہیں وہ ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، تو لہذا ایام سے وہ مراد ہوں گے اور اشہر سے وہ 12 مہینے مراد ہوں گے. وہ ما ذکرنا وہ وہی ہیں جو ہم نے ذکر کیے، یعنی 1 ہفتہ اور 12 مہینے. لأنه يدور علیہا، فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ
کہ شہر اور ایام، شہور اور ایام، ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ اسی کے اوپر ان کا دار و مدار ہوتا ہے اور اسی پر ہی وہ گھومتے ہیں، یعنی اور عرف میں بھی یہی ہے کہ ایام سے مطلقاً جو مشہور ایام ہے وہ ہفتے کے ایام ہوتے ہیں، اور مہینوں سے مراد سال کے 12 مہینے مشہور ہیں۔ وَلَهُ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہ جمع معرف، کہ یہ جمع استعمال کیا ہے شہور کو اور الایام کو، اور معرف باللام ہے، تو لہذا فینصرف الی اقصی ما یذکر بلفظ الجمع، لہذا اس لفظ میں سے اس آخری لفظ کی طرف اس کو پھیرا جائے گا جو جمع کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ ہے عشرہ۔ دیکھیں 2 3 کے بعد تمیز جمع کی ہوتی ہے، لہذا دیکھیں عشرۃ ایام تک تمیز جو ہوتی ہے وہ جمع ہوتی ہے، تو جمع کے ساتھ جو لفظ ذکر کیا جاتا ہے بلفظ جمع، یعنی جمع کی تمیز کے ساتھ جو لفظ ذکر کیا جاتا ہے وہ عشرہ ہی ہے۔ اس کے بعد تو پھر احد عشرہ یومن ہو جاتا ہے، پھر آگے جہاں تک بھی جائیں گے تو تمیز مفرد آپ کو ملے گی، لہذا تمیز جہاں پر جمع کی ہے اس کے ساتھ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ عشرہ کا لفظ ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وہی مراد ہوگا۔ وکذالک، اور اس طریقے سے ایام کے اندر وہ 10 دن ہوں گے اور شہور کے اندر وہ 10 مہینے ہوں گے۔ اس مسئلے کے اندر جو راجح قول ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے کہ 10 دن اور 10 مہینے مراد ہوں گے۔ وکذالک الجواب عنده فی الجمع والسنین، فرماتے جمعی والسنین، فرماتے ہیں کہ جمع کا اس نے لفظ بول دیا کہ اتنے یعنی جمعوں تک میں اس سے بات نہیں کروں گا، یا سالوں سالوں میں اس سے بات نہیں کروں گا، تو جمع کی جمع ہے، اور سنین سنت ان کی جمع ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے 10 جمعے مراد ہوں گے، اور صاحبین فرمائیں گے کہ اس سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 10 سال مراد ہوں گے، 10 جمعے اور 10 سال، چونکہ جمع ہے اور الف لام کے ساتھ ہے، تو لہٰذا جمع کا اطلاق جو اکثر لفظ وہ آخری لفظ جس کے ساتھ تمیز جمع کی آتی ہے وہ عشرہ ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ ینصرف الی العمر، اس میں پوری عمر مراد ہوگی، لأنہ لا معہود دونہ، اس سے نیچے کوئی خاص جمعوں سے اندر اور سالوں سنین کے اندر کوئی خاص مقدار نہیں ہے جو معروف ہو اور عرف میں مشہور ہو کہ اتنے سال تک بات کرنا نہ کرنا مقصود ہے یا اتنے جمعوں تک، لہذا ساری زندگی اس میں مراد ہوگی۔ اس میں بھی راجح قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ 10 جمعے اور 10 سال مراد ہوں گے۔ ومن قال لعبده ان خدمتني اياما كثيره فانت حر فالايام الكثيره عند ابي حنيفه رحمه الله 10 ايام، کہ کسی نے قسم کھائی کہ اگر آپ میری خدمت 10 دن تک کرتے ہو، ایاما کثیرتن کا لفظ ہے، یعنی صفت کثیرتن کے لیے، تو آپ آزاد ہو۔ فرماتے کہ یہ جو ایام کثیرہ ہیں یہ 10 ہی ہوں گے، اس لیے کہ لأنه اکثر ما يتناوله اسم الايام، وقال 7 ايام لأن ما زاد عليها تکرار، وقیل لو كان اليمين بالفارسية ينصرف الى 7 ايام لانه يذكر فيها بلفظ الفرد دون الجمع۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ایام کثیرہ ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے 10 دن مراد ہوں گے، کیونکہ یہ جو 10 دن ہیں یہ وہ سب سے زیادہ ہیں جن کو ایام کا اسم شامل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ عشرہ کی جو تمیز شامل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایام ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر ایام کا لفظ نہیں ہوتا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس سے 7 دن مراد ہوں گے، ہفتے کے 7 دن، کیونکہ اس سے زیادہ جب ہو جائیں گے تو پھر تکرار شروع ہو جائے گا، پھر دوبارہ مثلا اگر جمعے سے ہفتے تک آپ شمار کر رہے ہیں یا جمعے سے جمعرات تک کرتے ہیں تو پھر دوبارہ جمعے سے تکرار ہونا شروع ہو جائے گا نا دنوں کا، اس لیے وہ مراد نہیں ہوں گے، تو ہفتے کے صرف 7 دن مراد ہوں گے۔ اور ایک قول اس میں یہ بھی ہے کہ اگر یہ قسم فارسی زبان میں ہو تو فارسی زبان میں استعمال ہوتا ہے روز کا لفظ، فارسی زبان میں الفاظ یہ ہوں گے کہ اگر خدمت کنی مرا روز ہائے بسیار تو آزادے، تو اس میں روز کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو روز چاہے وہ 11 روز ہو اس کے لیے بھی 11 روز 12 روز 10 روز، تو ہر ایک کے لیے وہ مفرد ہی استعمال ہوتا ہے، جمع نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس میں پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وہ قاعدہ نہیں چلے گا کہ 10 دن، بلکہ اس سے پھر وہی 7 دن مراد ہوں گے جو مشہور ہیں، تو لہٰذا چونکہ اس میں وہ جتنا بھی وہ ذکر کیا جاتا ہے اس میں فرد لفظ مفرد ہوتا ہے، روز کے نام سے ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کی کوئی جمع نہیں ہوتی، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وہاں پر پھر وہ یہ قاعدہ جو ہے نہیں چلے گا فارسی کے اندر۔ تو اسی کے ساتھ یہ فصل بھی اپنے اختتام کو پہنچی اور باب الیمین فی الکلام بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔